جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے نا وہ گرو کرتا ہے, وہ آگے بڑھتا ہے. میں سمجھاؤں آپ, اپنے نفس کو پیچھے چھوڑ کر اپنے مقصد کو جو شخص آگے رکھ لے نا, میرا مقصد یہ ہے, اس مقصد کو لے کر چلے تو گرو کرے گا, آگے بڑھے گا. کیونکہ مخلوق کو راضی کرنے سے بھی رب راضی ہوتا ہے. مسکرانا صدقہ ہے. آپ مسکرائیں گے, سامنے والا دیکھ کر آپ کو مسکرائے گا, مسلمان کا دل خوش ہوگا. مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ بھی نیکی, گویا کہ آپ نے کسی مسلمان کو راضی کیا. ایک جگہ ٹریننگ چل رہی تھی, آپ کو کچھ سمجھا دوں, پھر ابو ہریرہ کی حدیث پاک سنانی ہے. ٹریننگ چل کیا رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں پر بہت کام کیا, لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے منہ سے شکریہ کے دو بول نہیں نکلتے. ہوتے ہیں بعض لوگ تھینک لیس لوگ ہوتے ہیں, شکریہ نہیں کرتے, اور کہہ بھی دیں تو بعض لوگوں کا صرف زبان پر ہوتا ہے, اندر سے نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں کہ آپ اگر یہ ذہن بنائیں کہ آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے, تو جو شکر بندے کا کرتا ہے رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے, اور جس سے رب خوش ہوتا ہے اس کے درجے بڑھتے ہیں, اور شکر کرنے سے نعمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یہ تو قرآن کی نص ہے نا, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا. ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں نہ خمیری روٹی کھاتا نہ ہی ریشم پہنتا. بھوک کی شدت کا عالم یہ تھا کہ میرا پیٹ سکڑ جاتا. کون کہہ رہا ہے؟ ابو ہریرہ. نام حقیقی کسی کو پتا ہو تو نام کیا تھا ان کا؟ عبد الرحمن. ابو ہریرہ حضور نے خطاب دے دیا, مشہور اسی سے ہو گئے. فرمایا کہ نہ خمیری روٹی ملتی ہے نہ ہی ریشم پہننے کو ملتا ہے. بھوک کی شدت کا حال یہ ہوتا ہے کہ میرا پیٹ سکڑ گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ جو ہے وہ شکوہ شکایت کرنے والے تھے؟ نہیں. فرمایا یہاں تک کہ اگر کسی کو قرآن کی کوئی آیت سناتا تھا نا تو میرے دل میں یہ بات آتی تھی کہ اگر ہو سکتا ہے کہ مجھے قرآن کی آیت سن کر مجھے کچھ کھلا دے, کچھ کھلا دے. اصحاب صفا کا بھی ذکر ہے نا, اصحاب صفا کا بھی قرآن میں ذکر ہے نا, لا یسألون الناس الحافا, خود قرآن کہتا ہے. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گر گرا کر مانگتے نہیں ہیں, یا تو ہر نماز نہیں تو دن میں ایک دو دفعہ یا تو ہو ہی جاتا ہے, سلام پھر ادھر کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے. حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے مانگ نہیں سکتے مسجد, باہر تشریف لے جائیں, یہ اعلان بھی کیا جاتا ہے, لیکن جس کو سمجھ میں آ جائے اس کو سمجھ میں آ جائے. اور یہاں کیا ہے, فرمایا قرآن سے پوچھتے تھے, میں قرآن سناتا تھا, دل میں یہ بات آتی تھی کہ اگر مجھے کچھ کھلا دے گا. پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ مسکینوں پر سب سے زیادہ خیر خواہی کرنے والے حضرت جعفر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جعفر بن ابی طالب. وہ ہمیں اپنے ساتھ بھی لے جاتے, ان کے گھر میں جو کھانا ہوتا وہ ہمیں کھلاتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو ہریرہ. یہ یاد رکھیے گا, ہمیں کھانا کھلاتے. بس اوقات ایسا ہوتا کہ ان کے گھر تو لے جاتے اپنے, لیکن ان کے گھر میں بھی کچھ ہوتا نہیں, تو پھر کیا کرتے, کہتے ہیں گھی کا جو برتن ہمارے آگے کر دیتے, ہم اس کو چاٹ چاٹ کر اپنی جو ہے وہ بھوک مٹا لیتے. سب سے زیادہ حدیثیں دی ہیں ابو ہریرہ نے, سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے یہ صحابی ہیں جن سے میرے نبی کا فرمان سب سے زیادہ ہمیں ملا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میرا پیٹ سکڑ جاتا ہے, اور آج ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں, اپنے آپ کو دیکھے کھنگالے, تو ہم اس محفل میں جانے کے لیے تیار نہیں جس کے پیچھے بریانی نہ ہو. یہ حال ہو گیا نا ہمارا, کس حد تک جو ہے وہ پستی میں گر گئے. ہمیں کوئی دین کی بات کارگر ہوتی نہیں ہے, اثر نہیں کرتی. وجہ کیا ہے کہ ہمارا دل جو ہے گناہ کر کر کے اتنا سیاہ ہو چکا کہ اب کوئی اچھی بات سوچتی نہیں. انہیں ایک روایت میں نا کہ ایک گناہ کرتا ہے بندہ تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے, دوسرا کرتا ہے دوسرا نقطہ لگتا ہے, تو یہاں تو پورے کے پورے دل ہی سیاہ ہو چکے ہیں. اب اس کی طہارت کے لیے کیا کیا جائے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو. آپ کو پتا ہے کہ قبر ہمیں روزانہ پکارتی ہے. میں اور آپ قبر کو یاد کریں نہ کریں, قبر ہمیں ضرور یاد کرتی ہے. کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے میں اندھیرے کا گھر ہوں, میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں, میں وحشت اور دہشت کا گھر ہوں, لیکن جس کے لیے مجھے رب چاہے میں اس کے لیے کشادہ بھی ہو جاتی ہوں, رونق والی بھی ہو جاتی ہوں. حضور نے فرمایا قبر کو یاد کرنے سے دل کا زنگ جو ہے, میل جو ہے دھلتا ہے. دوسری کیا کرنی ہے بات؟ فرمایا دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے بھی دل کا زنگ اور میل دھلتا ہے. ان دونوں باتوں میں آج مسلمان بہت پیچھے ہے, اور اتنا پیچھے ہے کہ کاش کے کچھ آگے آ جائے. سمجھانا کیا ہے کہ انسان اگر مقصد والی زندگی اپنا لے, اپنے مقصد کو پہنچنے کے لیے بہت سی چیزیں چھوڑ دے گا, کیونکہ اس کا مطمع نظر جو ہے, اس کا ٹارگٹ جو ہے اس کو اچیو کرنا ہے, اور جس نے ٹارگٹ اچیو کرنا ہے اس کو اس نے فوکس کیا ہوا ہے, تو اس تک پہنچنے کے لیے وہ کوشش کرے گا. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.